بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ ہماری پوڈ کاسٹ کی اگلی دوسری ایپیسوڈ آج ہم شروع کر رہے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ، اور ہمارے آج کا جو موضوع ہے وہ مختلف ہے پہلے سے اور ایک کمپریہنسو ٹاپک ہے۔ آج کے ہماری جو مہمان ہیں وہ ہیں ڈاکٹر سائرہ ہاشمی، اور چلیے شروع کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں میم کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اچھا میم، آپ ٹرائی کریں کہ اپنا ایک شارٹ انٹروڈکشن کروا دیں، بجائے اس کے کہ میں اس کو امپوز کروں اور لوگوں پہ آپ کا پروجیکشن آپ کے حوالے سے پڑے۔ اوکے، دس از ساحرہ ہاشمی۔ انگلش اور پاکستان اسٹڈیز، پولیٹیکل سائنس، دیٹ از آر مائی سبجیکٹ، اینڈ ہیو بین ان دس پروفیشن آف ٹیچنگ فار لاسٹ 20 ایئرس، آلموسٹ 20 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں۔ اور آپ جیسے بچے اور آپ جیسے جو ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہو گئے ہیں، اب یہی پہچان۔ اتنا سارا ایکسپیرینس اور ساتھ میں لائف میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب بندہ چل رہا ہے، کیسا فیل ہوتا ہے کہ کیسا یہ چل رہا تھا، کیسا یہ چل رہا ہے، اور کیسا آپ چاہتی ہیں کہ یہ چلتا رہے؟ اچھا، پتہ ہے کیا، جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں یا کوئی بھی کام جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ شروع میں یو آر فیلنگ کہ روٹین سے ہٹ گئے، کوئی بھی نیا کام شروع کریں، جی دس از جی ناٹ اباؤٹ پروفیشن یا جاب۔ آپ کچھ بھی نیا شروع کرتے ہیں تو اسٹارٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ پچھلی روٹین سے ہٹ گیا ہے، اور وہ چینج کے لیے ہم جو ہے تھوڑے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، بینگ ہیومن بینگ کے ہم نا چینج کو اتنا بائی زیادہ نیچر یہ ایسا ہاں ہے۔ جی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ بٹ آفٹر ماسٹرس جو ہے وہ ابھی ہمارا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ آفر ہوئی تھی جاب کی، تو ہم نے پہلی کلاس جو ہماری تھی وہ سی اے کی کلاس جو ہے لی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایم بی اے ایگزیکٹو جو پروفیشنل تھے، ریجنل مینیجر، ایریا مینیجر، بینک میں جاب کرتے تھے، بڑے سینئر تھے، ایون آلموسٹ آف دا ایج آف مائی فادر۔ ہماری پہلی کلاس جو ہے وہ وہاں پہ تھی، تو بس جب شروع کر لیا پھر اب یہ روٹین بن گئی، اب اس سے ہٹیں گے تو پھر ہاں، ہمارے وہ لیے تھوڑا پرابلم ریلیکٹنٹ ہو پھر جائے دوبارہ فیل ہوگا، یہ چینج ہمیشہ انسان کے لیے تھوڑا وہ ہوتا ہے کہ بندے کو ایک آکورڈ سے فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ جی جی بالکل ہاں، صحیح۔ اس میں تو بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، آپ نے یہ کہا ہے کہ ایک آپ ٹیچر کی فیلڈ میں ہیں، جی آپ یہ فیل کرتی ہیں کہ جو ہمارے کنٹری کی کہہ لیں یا بچوں کو دی جانے والی جو تعلیم ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن ہے بھی صحیح، یا اس میں صرف ہم کہہ لیں کہ ایک فارمیلٹی ہی پوری کی جا رہی ہے ایجوکیشن کے نام پہ؟ جی، یہ آج کی بات نہیں ہے، سنس 47 شاید جو ریزنیبل لوگ ہیں یہاں پہ، یا جو ایکسپیرئنس لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں ہیں، جو جانتے ہیں ایکچولی کور ایشو جو ہے وہ جانتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ بات کی۔ ہمارے لیے جو ہے نا وہ تعلیم کبھی بھی پریفرنس میں نہیں رہی۔ یہ اسٹوڈنٹ کے لیول پہ بات نہیں کرے، ہمارے پالیسی میکر کی آپ جب بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی تعلیم کبھی بھی ان کی پریفرنس میں نہیں رہی۔ ہم آج تک جو ہے آفٹر پاسنگ 76 ایئرس جو ہیں، ہم صرف تعلیم کو جو ہے 4% بجٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ نہیں کر سکے۔ ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ ہم اس کے جو ریکوائرمنٹ ہے، یا انٹرنیشنل لیول پر ایون جب آپ بات کرتے ہیں کہ تعلیم کا جو معیار ہونا چاہیے ہم اس کو فالو کر پائیں گے، جب ہم ایک نارمل بجٹ جو ایک سسٹم کو سمپلی رن کرنے کے لیے چاہیے اتنا بجٹ بھی ہم نہیں دے رہے، تو ہم اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی یا پھر آپ بات کرتے ہیں ایڈوانسمنٹ کی یا پھر ریسرچ کی بات کرتے ہیں، یہ تو بہت ہی بات کی اب باتیں میں ہیں۔ اس کو ایگزیکٹلی ریکال تو نہیں کر پا رہا، بٹ میں اتنا ریممبر کر رہا ہوں کہ مے بی سر سید احمد نے اسے کوٹ کیا تھا کہ انہوں نے مے بی کہیں سے سنا تھا یا جو بھی تھا، انہوں نے کہا کہ ایک انگریز نے ایسا کہا تھا کہ جو ایجوکیشن سسٹم یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا سب کانٹیننٹ میں، انہوں نے کہا تھا کہ اس ایجوکیشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں پہ کلرکوں کی پیداوار جی ہو۔ جی جی، ٹو اگر پروڈیوس، ہاں یس میم۔ اگر اس پہ ہم کسی لٹریٹ پرسن سے آرگومنٹ کرتے ہیں، لٹریٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو صرف سگنیچر کر لے، میں لٹرلی کہہ رہا ہوں کہ وہ جی جی لٹریٹ ہو، اگر ہم اس سے آرگومنٹ کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم تب کی بات کریں جب پاکستان ہندوستان اکٹھا تھا، پھر الگ ہو گئے، پھر ہم اپنی امپروومنٹس لے کے آئے۔ یہاں پہ کوشچن ریز ہوتا ہے کہ ہم نے امپروومنٹ کس قدر کی ہے، کس حد تک ہم امپروومنٹ کی اسٹیج پہ گئے ہیں۔ ہم اگر آپ یہ بات کریں کہ امپروومنٹ کے لحاظ یہ ہے کہ جو آپ کے کرنٹ بلڈنگز ہیں ان کو آپ نے وائٹ واش کروا لیا ہے، یا پھر آپ نے وہاں پہ
40 چیئرس تھیں اور اس کے بجائے آپ 50 کر دیں یا 100 کر دیں، اگر آپ اسے امپروومنٹ کہتے ہیں تو شاید ہمارے ہاں یہ امپروومنٹ بھی نہیں آئی۔ ہاں تو باقی کی امپروومنٹ کی جو بات کرتے ہیں، ابھی تک آپ کے ہاں جو ہے جو بکس ہیں سلیبس، آپ اسی کو ہی ڈیفائن نہیں کر پائے کہ آپ کا جو ہے وہ پرپز آبجیکٹو اس ایجوکیشن کا ہے کیا، یا ایک انڈیپینڈنٹ نیشن کی حیثیت سے یا ایک انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری کے لحاظ سے کیا ہونا چاہیے، آپ ابھی تک اس کو ڈیفائن ہی نہیں کر پائے۔ کریکولم، انویسٹمنٹ، پھر اس کے لحاظ سے جو ہے وہ آپ کی فیسلٹیز، اور پھر ان فیسلٹیز کی اویلیبلٹی، یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ ابھی تک ہم اس لیول پر بھی نہیں پہنچے کہ ہم ڈیفائن کر پائیں۔ شاید جب ڈیفائن کر پائیں گے، جو اس لیول پر آ جائیں گے کہ وہ جانیں کہ ہمارا پرپز کیا ہے، ہمارے آبجیکٹو کیا ہیں، تو پھر شاید وہ اس لائن پہ سوچنا جو شروع لوگ کریں۔ اس کے لیے اسٹرائیو کر رہے ہیں کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن کو گین کریں، یا مطلب ان کا یہ پرسپیکٹو ہوتا ہے کہ وہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ جان لیں، وہ اسٹرائیو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یا تو کنٹری لینڈ کو چھوڑ دیں کیونکہ یہاں پہ تو اویلیبل ہے نہیں۔ جی پھر اس میں ایک پیٹریٹزم کا کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ جی آج کل اگر ہم دیکھیں نا، موسٹلی لوگوں نے پاکستان چھوڑ دیا ہے۔ جی پھر لاسٹ ٹائم جب یہ ریشو بتائی گئی تھی تو لوگوں نے کہا نہیں، اب لوگوں میں حب الوطنی نہیں رہی۔ وہ ایسی حب الوطنی کو کیا کھائیں گے، کیا کریں گے جب ان کو کچھ یہاں پہ مل ہی نہیں رہا؟ جی جی، آپ کی بات صحیح ہے کہ حب الوطنی کو آپ ڈیفائن کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاں جو ہے وہ پیٹریوٹزم بس یہی رہ گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ نعرے لگا دیں، یا پھر آپ جو ہے وہ انڈیپینڈنس ڈے کو جو ہے وہ گانے لگا دیں، میوزک لگا دیں اور اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں۔ اگر اب تو صرف اسی کو پیٹریٹزم کا کنسیپٹ ویسے بھی بہت ورس ہو چکا ہے نا، کہ مطلب جب سے ہم کہیں کہ ہماری کمپنی کہہ لیں یا ہماری ایجنسی نے اوور ٹیک کیا ہوا ہے، وہ جی تو جی خیر انہوں نے 70 ایئرز اگو ہی اوور ٹیک کر لیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ریئلائز اب ہوا ہے، ہمیں تو کافی لوگوں نے رو پیٹ کے بتایا تھا کہ یار یہ سین ہو رہا ہے، اور ہم نے مانا نہیں۔ ایک بات جو ہے وہ مانا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ مان لی ہے؟ اور کافی حد تک لوگوں نے اسے تسلیم تو کر لیا ہے۔ جو اگر ریشو کی آپ بات کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ جو پرسنٹیج ہے وہ شاید کچھ بہتر ہو پہلے گئی سے ہے، بڑھ گئی ہے، پہلے سے بڑھ گئی ہے، اور یہ چیز بہتر ہے کہ شاید لوگ جو ہے وہ سوچنا شروع کریں۔ ہم جب تک سوچنا نہیں شروع کریں گے، ہم کسی بھی چیز کو جو ہے وہ لائک کیری آن نہیں کر سکتے، ہم کسی بھی حوالے سے پلاننگ نہیں کر سکتے۔ ہاں اور آپ یہ دیکھیں کہ جب تک ہم پلاننگ نہیں کریں، اس سوچ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے مائنڈ میں ابھی انڈیوس کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز اس طریقے سے، اور آپ خود سے یہ ایفرٹ نہیں کر رہے، تو تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے خود ایکنالج کرنا شروع کر دیا ہے، خود سوچنا شروع کر دیا ہے، ایویلیویٹ کرنا شروع کر دیا ہے، تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ حالات بہتر ہو جائیں امپروومنٹس گے۔ تو آئیں گے، ہاں جی یہ ظاہری بات ہے۔ میں نے اس کے ساتھ انٹر لنک کیا ہے، جیسے میں نے پیٹریوٹزم کی بات کی، میں نے کہا ہے کہ لوگ کنٹری لینڈ کو چھوڑ کے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ میں نے جی اس کے ساتھ انٹر لنک کر رہا ہوں کہ ایک جو پرابلم اریز ہو رہا ہے، جی جی بالکل۔ وہ پرابلم ہے کہ جینڈر ایکویلٹی کا اور فیمنزم کا۔ جی جی ہم اس کے بارے میں بات کریں نا، میرا یہ ماننا ہے، میں اپنا یہ پرسپیکٹو کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ پبلک کیا سوچتی ہے یا آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ فرسٹ آف آل ہم ریلیجین پہ آ جاتے ہیں، ہمیشہ ہم ریلیجیس لوگ رہے ہیں۔ جی ہمارا یہ بھی بلیو ہے کہ ہم نے کنٹری بھی ریلیجن کے نام پہ لیا ہے، جی جی تو ہم بالکل۔ ہمیشہ مذہب میں آگے آگے ہوتے ہیں۔ جی جی وہ الگ بالکل۔ بات ہے کہ آج کل جو سرکمسٹانسز چل رہے ہیں ان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ جی جی اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ریلیجن کو جب ہم لے کے آتے ہیں نا، ہمارا مذہب کبھی جینڈر ایکویلٹی کو اس طرح انٹروڈیوس نہیں کرواتا۔ ایون کہ یہ سین چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ماں کو 3 درجے زیادہ حق دیا گیا ہے والد کے اوپر، جی ہم تو یہاں تک کہہ رہے ہیں، اور پھر جینڈر ایکویلٹی کو انٹروڈیوس کروا کے انتشار پیدا کرنا، اور اس کے علاوہ آ جانا کہ فیمنزم میں کہ وومن جو اوور پاور ہو رہی ہیں۔ آپ ایز اے فیمل اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ ایکچولی آپ جب بھی ریلیجنس بینگ مسلم، ہم اسٹرانگ بلیو کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے وہ پرفیکٹ ہے، اس سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہم جب ان ٹیچنگ سے پیچھے ہٹیں گے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے یا ان کو سائڈ لائن کر دیں گے، تو وی ول ڈیفینیٹلی گو فار ڈسٹریکشن۔ ٹھیک، ہم بینگ فیمیل جو ہے، اگر آپ جو ہے ہماری اوپینین پوچھیں تو آپ جینڈر ایکویلٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہم صرف اسے اس حد تک جو ہے وہ مانتے ہیں کہ ہاں جی انسان دونوں ہیں، دونوں اور انسان ہیں، جی ہاں بے یہ شک، اور انسانیت کے لحاظ سے وہ دونوں برابر ہیں۔ رائٹس کے حوالے سے بات کریں، کلیئر کٹ انڈیکیشن ہے، کلیئر کٹ ڈسٹنکشن ہے۔
میل کے رائٹس اور رسپانسبلٹیز کیا ہیں, فیمیل کی رائٹس اور رسپانسبلٹیز کیا ہیں. اگر ہم اپنے حد اور اپنے جو ہے وہ ود ان اے لمٹ رہ کے جو ہے وہ پرفارم کریں تو میرے خیال میں یہ نہیں، معاشرہ جو ہے وہ ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اگر جی ہم فالو کر رہے ہیں، ہم جی یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ اسلام ایک پرفیکٹ راستہ ہے، بے کمپلیٹ شک ہے ایک کمپلیٹ راستہ ہے جی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. جی جب جی وہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ ایکول نہیں ہے، جی وہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، پھر اس چیز کو انٹروڈیوس کروانا اور انتشار میں لے کے آنا، اور پھر یہ کہ ہم ریلیجیس لوگ ہیں اور پھر اس کو بلیو کر کے ہم ہی اس کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو یہ کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ علم کی کمی ہے، ساتھ ساتھ ہم ریلیجیس ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم جینڈر ایکولٹی میں بھی جا رہے ہیں. اچھا ایک چیز بچے آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا, ہم نے جو اپنے پرابلم سے جو ہے اس وقت بات جو ہے وہ شاید درمیان میں رہ گئی جی کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا, آپ جب بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ نیو جنریشن جو ہے موو کر رہی ہے, اس پہ اگر پرسنٹیج آپ چیک کریں گے بہت کم پرسنٹیج ایسی ہے جو واقعی علم کے لحاظ سے جا رہے ہیں, ہاں گیننگ ایجوکیشن اور بینگ لرنرڈ پرسن ہاں جو ہے لرننگ. اس کے لیے لرننگ کے لیے زیادہ تر آئی تھنک 98% جو ہے جو دا پیپل اور جو یوتھ موونگ آؤٹ آف دا کنٹری دے آر اونلی گیٹنگ ڈگری, دے وش ٹو گیٹ ڈگری اینڈ فار اے بیٹر جاب, کہ انہیں اگر وہاں پہ مل جاتی ہے تو وہ وہاں پہ جاب کر لیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ اچھی جاب ملے, اس سے ان کے جو ہے وہ سے آپ کہتے ہیں نا بیسک نیڈس, اینڈ دین وی ول گو فار فردر کہ آپ کی جو ہے وہ لائف اسٹائل ہے وہ امپروو ہو, دیٹ از دا مین آبجیکٹو. اگر آپ کی یوتھ کو جو ہے آپ ایویلویٹ کریں, آپ خود اس کے جو ہے فگوریٹو ڈیٹا کی طرف اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ تعلیم کے لیے شاید 0.1% بھی نہیں ہے جو سیکھنے کے لیے جا رہے ہوں. اگر آپ اپنی ہسٹری کے حوالے سے جو ہے وہ چیک کرتے ہیں تو اسلام نے اگر آپ کو حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے, ہاں تو چین میں جو ہے وہ آپ کے کوئی ریلیجیس ایجوکیشن نہیں تھی جس کے بارے میں بات کی ہاں تھی. ہاں بالکل. چین تو آج تک مسلم کنٹری نہیں ہے, ہاں اور جب وہ مسلم کنٹری نہیں ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ مذہبی اسکالر جو ہے اس ہائی پروفائل مذہبی اسکالر ہو ہی نہیں سکتے. تو ریلیجیس ایجوکیشن کی بات نہیں کی جا رہی, سیکھنے کی بات کی جا رہی ہے. اور اگر آپ جو ہے وہ اس کائنات کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کو کہ آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اور یہ کائنات آپ کی تسخیر کے لیے چھوڑ دی گئی کہ آپ اس کو تسخیر کریں. اس میں علم کا جو درجہ ہے, اور پھر بتایا گیا بار بار قرآن پاک میں حدیث میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے. قرآن پاک میں ہے کہ کیا تم جانتے ہو, تم سمجھتے ہو کہ ایک جاننے والا اور ایک نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں. ہاں بالکل. تو اس کانسیپٹ کو لے کے آپ چلیں, اور اگر آپ آج کی یوتھ کو چیک کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی یوتھ یا کوئی بھی ایون پرسن, I don't even believe that 0.1% students are going out of the country for gaining knowledge. ہاں No. اگر ہم اس میں سے ڈیڈکٹ کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ ایک طرح سے علم زیادہ ہو رہا ہے, جی لیکن لا علمی بھی اسی قدر زیادہ ہے, اور اسی وجہ سے یہ چیزیں جی ہو جب رہی آپ ہیں. جی جی بالکل, جب آپ علم کو کسی خاص مقصد کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں نا, وہ یہ کہ میں نے علم حاصل کرنے ہیں تاکہ مجھے اچھی جاب مل جائے, میں نے تب آپ ڈگری حاصل کر رہے ہیں, میں اسے علم تو نہیں کہتی, میں تو ہاں اسے ڈگری علم ہی تو کہوں گی. وہ ہے نا کہ جب آپ کو تجسس ہوتا ہے کہ آپ کیا چیز جان رہے ہیں کیا چیز جان رہے ہیں, کیا چیز سیکھ رہے اور ہیں. اس سے آپ کو فائدہ کیا ہو سکتا ہے. Yes, you are going to know about the reason or cause of your existence, your creation. ہاں بالکل. تو آپ اپنی کریشن کے بارے میں جو ہے آپ جاننا چاہیں اس کو تو علم کہا جا سکتا ہے, ادروائز جو ہے یہ علم نہیں ہے. اور آپ کی یوتھ جو باہر جا رہی ہے وہ صرف اسی لیے جا رہی ہے, اور جس یوتھ نے آن ورڈ جو ہے اس کو کیری آن کرنا ہے یا پھر سسٹم کو سنبھالنا ہے, ان کا کانسیپٹ یہ ہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں ہاں تک ترقی ویسے بھی کریں ہم گے. دیکھیں نا, ہمارے جو کنٹری پرسن ایسے کہہ لیں جو فیس ہوتے ہیں ہماری کنٹری کا, جی جی ہم اپنے پرائم منسٹر کو دیکھ لیں, لیونگ عمران خان, میں جی اس کو انکلوڈ اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ ایٹ لیسٹ وہ بندہ تھوڑا سا ٹو لٹریٹ. سم ایکسٹینٹ ہاں ڈیفینیٹلی ہاں کہ اس نے ایک آپ کو احساس تو دیا نا, ہاں ایک سوچ تو دی, ایک ڈائریکشن تو دی, اس تک پہنچنے ہاں میں ٹائم لگے گا ہاں ڈیفینیٹلی, لیکن اگر آپ موو کرنا شروع کریں گے کبھی تو وہ ڈائریکشن آ ہی ہاں جائے ہاں گی, میں یہ کہہ منزل رہا آ ہوں اس جائے کو گی. ہم ایک سائڈ پہ رکھ کے سائڈ ہم اگر دیکھیں تو ہمارا جو کنٹری فیس ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر ہوں گے ان کو ایٹ لیسٹ پہلی بات تو یہ کہ وہ بولنا ہی نہیں آتا ہوتا. جی وہ جی اگر کہیں بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے چٹ پکڑا ہوتا ہے, جی جی
کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا انہوں نے نمائندہ بٹھایا ہوتا ہے, وہ اس کو اپنی لینگویج میں بول رہے ہوتے جی ہیں, جی وہ ٹرانسلیٹر ہاں جی وہ جی ٹرانسلیٹر اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے. جی جی یہ ہماری لا علمی ہے, ہم یہ کہہ لیتے ہیں. آپ رٹی اچھا رٹائی چیزیں, یہ آپ کے وہی بتا رہے ہیں نا پولیٹیشینس جو پالیسی میکر ہیں, جب ان کی اپنی ہی کوئی سوچ نہیں ہے, انہوں نے وہی ڈکٹیشن پر چلنا ہے. آپ باہر بات کریں کہ ہم ڈکٹیشن پر چل رہے ہیں, تو جب آپ ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار ہیں, جب آپ کے پالیسی میکر جو ہیں وہ ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار ہیں, تو دنیا تو آپ کو چلائے گی نا, پھر تو ہاں وہ آپ کو بالکل. ڈکٹیشن دے گی. اچھا بالکل ہم بات کر رہے تھے فیمنزم کے حوالے سے. جی جی میں کہتا ہوں کہ فیمنزم میں جیسے ہم بات کرتے ہیں وومن کا جو اوور پاور ہونا ہے, جی جی وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کی تباہی پیدا کر سکتا ہے, یا اس میں کہہ لیں کہ کس قسم سے وہ ہمارے معاشرے کو نا ایک بروٹلی افیکٹ کر سکتا ہے. اچھا, ایک چیز تو یہ کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, ہم ایز اے نیشن ہم میں ایک چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے, ایک جو ہیبٹ ڈیولپ ہو رہی ہے نا, اور آئی اسٹرکٹلی کرس کہ ہم اسے اسٹرکٹلی ڈس لائک کرتے ہیں, ایون کہ کرس کے حد تک کہ ہم نا پیچھے چل رہے ہیں جی یورپ کے, امریکہ کے, ویسٹ کے. فالو کے جی فالو کر رہے ہیں وداؤٹ ایون نوئنگ اینی تھنگ کہ یہ چیز, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں, اپنی ڈریسنگ کو دیکھیں, اپنے ہیئر اسٹائل کو دیکھیں, اپنے ہاں بولنے کو دیکھیں, اپنے کھانے پینے اور ان ہیبٹس کو اگر بالکل. آپ دیکھ لیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بیسکس ہیں, اس میں بھی آپ کاپی کر رہے ہیں. یہ ایک مجبوری بھی تو بنا دی گئی ہے نا. اب دیکھیں ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا ہے, جو لوگ ہمارے اوپر ہمیں جج کر رہے ہوتے ہیں یا ہم سے کچھ ریکوائر کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے اسے اسٹینڈرڈ ہی بلڈ کر دیا کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں نا, تو وہ اسے آٹومیٹکلی اچھا سمجھتے ہیں. اور اگر اس سے ہم کم ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ مڈل کلاس ہے, یہ بندہ ڈیگریڈڈ ہے, اس طرح سے اس کو جج کیا جاتا ہے. آپ یہی چیز کہ یہ یورپ نے یا پھر ویسٹرن کنٹریز نے جو ہے یہ بنائے, آپ ان میں سے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے مذہب نے آپ کو نہیں بتائیں؟ یہ سٹینڈرڈز انہوں نے ہاں آپ کے بیسک سے لے کے انہیں فالو کرنا شروع کیا. بالکل. آج آپ ان سے امپریس ہو کے ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں. اس میں سے صرف آپ ایک چیز ہمیں بتا دیں جو آپ کے مذہب نے آپ کو نہیں بتائی, یا جو ڈائریکشن آپ کے اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمپلیٹ کوڈ آف لائف میں کوئی چیز مس ہو گئی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. اگر کبھی بھی وہ نہیں. پرفیکٹ ہے تو پرفیکٹ ہے. پرفیکٹ ہے, زندگی کے ہر فیلڈ میں اس نے آپ کو ہاں گائیڈ لائن دی. یہ ہمیں پھر شو کر رہا ہے کہ یہ ہماری لا علمی ہے, یہ ہماری مطلب کہہ لیں کہ کم ایجوکیشن جی جی نہیں کہوں گا, جی وہ پھر وہ لٹریشن ہماری کی بات ہے. ہماری لا علمی کے یہ نتیجہ ہے بڑا کہ ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم ظاہری بات ہے ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی تھی اور ہم نے کاپی کر لی ہے. I would definitely add one thing more that لا علمی شاید ایک سافٹ ورڈ ہوگا, ہاں جو اس کو اگر ہم اگنورنس کہیں تو شاید اس کی انٹینسٹی آپ کو زیادہ ہاں ملتے چاہیے. بالکل لا علمی ہوتی ہے کہ شاید ہم جاننا اویلیبل ہی نہیں ہے, ہاں جی, لیکن ایک چیز آپ کے پاس ہے, اور آپ اس کو نہیں. فوکس نہیں کر ہاں رہے, بالکل. آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے, آپ اس کو فالو نہیں کر رہے. یہ اگنورنس ہو سکتی ہے, ہاں یہ لا ٹھیک ہے, علمی نہیں ہو سکتی. بہت ہے. تو آپ جو ہے ویسٹ کو فالو کرتے ہوئے آج یہ کہیں کہ ویمن رائٹس, ویمن شوڈ بی امپاورڈ. ان وچ سینس یو آر گوئنگ فار اور یو وشڈ دا ویمن ٹو بی امپاورڈ؟ کس لحاظ سے, کون سی پاور ہے جو آپ کو چاہیے جو آپ کو نہیں دی گئی آپ کے مذہب نے؟ آپ کو پراپرٹی کا رائٹ جو کہ یورپ اور ان میں بہت بات دیا گیا, آپ ہاں کو بالکل. اسلام میں پہلے دن سے جو ہے وہ دے دیا گیا. ایجوکیشن کا رائٹ باقی دنیا نے شاید بہت بات جو ہے وہ دیا ہوگا, آپ کے مذہب نے آپ کو پہلے دن پہلی بات جو ہے وہ یہی بتائی, پڑھ اپنے رب کے نام سے. اس ہر میں میل انسان کے کا, لیے, جی جی, ہر انسان کے اس لیے. میں میل کے لیے نہیں کہا گیا, اور اسلام میں ہی کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. فرض قرار دیا گیا, آپ کی آپشن پر نہیں چھوڑا گیا. کیا چیز ہے جو آپ کو اگین اینڈ چاہیے؟ اگین ہمارے سامنے جو چیز آ رہی ہے وہ اگنورینس ہے, جی کہ جی جب ہمیں پتہ نہیں ہے نا تو جی ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم اندھا دھند کسی اور چیز کو فالو کریں فالو اور کر وہ رہے ہمیں ہیں. ہارم کر رہی ہے. جی جی, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویمن امپاورمنٹ اگر یہ ہے بولڈ ہو جانا, اگر آپ کا جو ہے آؤٹ اسپوکن ہو جانا, ویمن امپاورمنٹ ہے. ہاں اگر آپ کا جو ہے وہ ان ایوری وے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بولڈ ان ایوری سینس, اپنے بولنے میں, بالکل. اپنی ڈریسنگ میں,
اپنے شو آف میں اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے میں اگر آپ یہ کرتے ہیں تو دیٹس یہاں میں تھوڑا ایڈ اس طرح سے کرنا چاہ ٹوٹلی رہا ہوں. رانگ. ہاں تھوڑا میں اس طرح سے ایڈ کر رہا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا ہے, بالکل آپ نے ایگزیکٹلی صحیح کہا ہے کہ جب وہ اوور پاور ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ انفیکٹ ان کے لیے ہارمفل ہے. یہی چیز ہمارا ریلیجن آپ کو سمجھا رہا ہے کہ آپ جب اپنے لباس کو, اپنے جسم کو رعایا کر رہی ہیں, آپ اپنی آواز کو اونچی کر رہی ہیں, جی جی یو آر ایکسپوزنگ یور سیلف. آپ یس کہہ رہی ہیں کہ آپ آؤ, آپ ہم پہ حملہ کرو. جی بالکل اسی طرح سے. جب آپ کہہ رہی ہیں حملہ کرو تو پھر ظاہری بات ہے آپ پہ حملہ کیا جائے گا. پھر اس کو اپوز کرنا کہ جی یہاں پہ فلاں کی نگاہ, میں ایک فکرہ وہ کر رہا ہوں, کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. پچھلے دنوں میں یہ بہت ٹرینڈنگ میں تھا انٹرنیٹ پہ, میں نے قدرتی دیکھ لیا اور مجھے ایک آدمی نے شیئر بھی کیا ہوا تھا. اس میں یہ تھا کہ بد ذہن لوگوں کو, جو کھلے ذہن کی عورتیں ہیں, وہ ہمیشہ بد کردار نظر آتی ہیں. جی جی اگر ہم اس کو ایکسپلین کرنے بیٹھے نا, جس طرح عورتیں اس کو دیکھیں گی, جس طرح مرد, ہر انسان کا کیونکہ سوچنے کا زاویہ الگ ہے, جی جی اس کا پرسپیکٹیو الگ ہوگا. اگر وہ اس کو اپنے لحاظ سے عورت دیکھ رہی ہے نا, ایک وہی بات ہے کہ لا علمی والی عورت یا اگنورینٹ فیمل اس کو دیکھے گی, وہ اس کو اور سینس میں جب لے گی نا, پھر وہ یہی ہے کہ وہ زیادہ براڈ ہوتی ہے, اوور پاور ہوتی ہے, اور پھر وہ خود کو ہارم کر رہی ہوتی ہے. جی جی اچھا, اس حوالے سے ہماری جو کنورسیشن ہوئی ہے, اس حوالے سے آپ ایک لرننگ پروسیس کے لیے ینگ جنریشن کو, جو اب لرن کر رہے ہیں, جو ایجوکیٹ ہو رہے ہیں, ان کو آپ کیا ایڈوائس دیں گے؟ یا جو فیمیلز ہمارے ساتھ ایجوکیٹ ہو رہی ہیں, جو نئی آنے والی نسل ہے, ان کو آپ کیا ایڈوائس دیں گے کہ انہیں کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے؟ اچھا, ون آف اندر تھنگ یہاں پہ جو ہے ایک بات جو آپ نے بہت اچھی کی, نئی نسل کے حوالے سے آپ بھی جیسے اسٹوڈنٹ رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آپ لوگوں کو جب گائیڈ کرتے ہیں اور ٹاپک کے لحاظ سے بتاتے ہیں, تو تب بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یوتھ کو جتنا آپ پراپر ڈائریکشن میں گائیڈ کریں گے, جی دیٹ وڈ بی بیٹر. ہماری یوتھ جو ہے وہ کتنی پاورفل ہے, کیا کر سکتی ہے, آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا دیں. اور ہمیشہ آپ لوگ جو ہے وہ سنتے بھی تھے اور آپ ہمارے ساتھ شیئر بھی کیا کرتے تھے, جب ہم آپ سے کہتے تھے کہ آپ کی یوتھ جو ہے, یعنی مسلم یوتھ نئی اینڈ نسل. پرٹیکولرلی ڈیفینیٹلی جب آپ پاکستانی یوتھ کی بات کرتے ہیں کہ یہ اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو انہیں روکا نہیں جا سکتا. یہ جی بات جو ہے یورپ, پوری دنیا ادر دین مسلم, ہر اس کو, کوئی یہ بات اس جانتا کا ہے. ایک چھوٹا سا ڈیمو میرے خیال سے پچھلے دنوں میں چل بھی چکا ہے. ایک پولیٹیکل کانٹرڈکشن کی وجہ سے یا جی ایک اسلامک وار کی وجہ سے وہ لوگ کافی سارا دیکھ رہے ہیں. وہ جی باقی بات ہے کہ اس چیز کو روکا ہوا ہے پولیٹیکل بیریئرز نے, یا جی مطلب جو اور اکانومیکل بیریئرز ہیں. جی جی باقی لوگوں نے اسے دیکھ لیا ہے کہ یوتھ کیا کر سکتی ہے اگر پراپر گائیڈنس ہو تو. وہ آپ کو اٹھنے ہی نہیں دینا جی چاہتے, بالکل. اور اس کے لیے انہوں نے نمبر آف جو ہے وہ ویز جو ہیں, ڈفرینٹ ٹیکٹکس جو ہیں آپ کہیں وہ استعمال کیے ہیں. پچھلی کئی صدیوں سے وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے تھے. ان کا ایک سنس دا لانگ ڈے ٹرم, ون, ہاں ان کا سنس دا ڈے ون آف لانگ مسلم ٹرم ہسٹری. پلان تھا, انہوں نے دبا کے رکھا. ان کو پتا ہے کہ اگر یہ پاور ہم پہ ہیوی ہو گئی دوبارہ, تو اب جی تو دوبارہ چانس ہی نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو دوبارہ کور کر پائیں گے. پہلے تو یہ ہے کہ ان کا ایک نرم ہم نے پہلو ڈھونڈ کے کچھ نہ کچھ جگہ لے لی ہے یا جگہ جی جی بنا لی ہے. جی اب جی تو دوبارہ یہ والا سین ہی نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو کسی طرح سے کور کر لیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ والا سین جو ہے وہ قیامت کے نزدیک کی نشانیوں میں بتایا گیا ہے کہ جی یہی سین ہوگا. وہی بات کیا, کس حد تک جو ہے وہ آپ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ جتنا دبائیں گے وہ اتنا ہی فورسفلی ریئیکٹ کرے گی. ہاں تو یہ بس اختتام, آئی ہوپ ان شاء اللہ تعالیٰ میں بھی کہ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں دیکھیں گے, اور اگر نہ بھی دیکھے تو ہم سے بالکل اگلی نسل جو ہے وہ دیکھے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. کہ اب وہ وقت قریب آنے لگ گیا ہے جب یہ ان کے یورپ کے اور یہ ان سب کے جو ہے وہ ٹیکٹکس کام نہیں کریں گے, کیونکہ اب مسلم یوتھ اٹھنا شروع ہو گئی ہے. جی اور آئی وش کہ پاکستانی یوتھ بھی اٹھے اور وہ اس بات کو ریئلائز کرے. ایک چیز سینس آف ریئلائزیشن پیدا بالکل کریں بالکل. اپنے اندر. جو چیز آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں نا, اس سے کہیں بہتر فارم میں آپ کے پاس موجود ہے, جی آپ کے مذہب میں موجود ہے, آپ کے کلچر میں موجود ہے. صرف اگنورینس کو ختم کریں. جی, اگنورینس کو, یہ چیز کہ وہ دوسروں سے آئیڈیلائز کر کے دوسروں کی چیزوں کو اور ان کو فالو کرنا, اندھا دھند فالو کرنا, اور یہ دیکھنا بھی نہیں کہ اس کا آپ کے لیے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ وہ میڈیا بنا رہے ہیں, جو کچھ بھی بنا رہے ہیں, وہ اس کو سب سے زیادہ یوٹیلائز آپ لوگ کر رہے جی ہیں.
کیونکہ وہ آپ کو انہی کاموں میں لگا کر خود ترقی کی ہاں راہ پہ چلے بالکل گئے ہیں. بالکل. جی. اس کے علاوہ ڈرگس، وہ جو بنا رہے ہیں آپ پر اپلائی کر رہے ہیں اور آپ اسے استعمال کر رہے ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ڈرگ ہمارے لیے کس طرح سے ہارمفل ہے یا ہمارے لیے یہ ان سینس حلال بھی ہے یا حرام بھی ہے. یہ بھی کنٹراڈکٹری تھنگ ہے. جی. آپ یہ دیکھیں کہ سرٹن میٹ، جیسے آپ کو پتا ہے کہ پگز میٹ جو ہے وہ اسٹرکٹلی فاربیڈن ہے اسلام میں. یہ ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز تھی وہ بینیفیشل تھی ہمارے اوپر حرام کر دی، نہیں. اگر آپ اس میٹ کے حوالے سے کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ اس کے ریسرچ جو ہے وہ اس کو پڑھیے گا. اس میٹ کو، اس کے گوشت کو کھانے سے جو ہے نا آپ سینس لیس ہو جاتے ہیں. سینس لیس ان اے وے کہ یو کین ناٹ آئیڈینٹیفائی، یو کین ناٹ ڈسٹنگوش بٹوین رائٹ اینڈ آئی رانگ. مین میں نے اس پہ تھوڑا سا پڑھا تھا. اس میں جو میں نے وہ کیا تھا نا، اس میں یہ تھا کہ یہ اوور پاور کر دیتا ہے انسان کی جو نیچر آف لسٹ ہوتی ہے اس کو. ہاں، اس کو جب اوور پاور کرتا ہے نا تو انسان کو آئیڈینٹیفیکیشن نہیں رہتی. اور دوسری بات یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط، اس کی پہچان بھی نہیں ہوگی. اور آپ کے ارد گرد کے لوگ جن کے لیے آپ ذمہ دار ہیں، جن کے لیے آپ آنسریبل ہیں، وہ آپ کی فیملی میں آپ کی جو ہے وہ فیمیلز ہیں ایون، وہ کیا کر رہے ہیں آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا ہی ہے کہ آپ کون سے کلچر کو فالو کرنے کی کوشش کریں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یوتھ. آپ کون سے کلچر کو فالو کرنے کی کوشش کریں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کی اپنی شناخت کو ختم کر رہے ہیں. اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شناخت ختم ہو جائے یا اس دنیا سے بٹ جائیں؟ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے. ویسے حرکتیں تو کوئی ایسی نہیں چھوڑی ہم نے جس میں ہم ختم نہ ہو جائیں. تو صرف وہی چیزیں اگر آپ یہاں پہ ڈھونڈیں گے تو اس سے کہیں بہتر فارم میں آپ کو جو ہے وہ ملیں گی. یہی پیغام ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ جو ہے وہ ریئلائز کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہماری یوتھ جو ہے وہ اس کو ریئلائز کرے گی اور سمجھے گی. ہم ایسے ہی امید ہی کر سکتے ہیں. ہم سے کافی پہلے جو کہہ لیں کہ جن کے پاس پراپر ایجوکیشن بھی نہیں تھی اور اگنورینس ان میں نہیں تھی، یہ بات اچھی تھی. میں سکریٹس کی ایک چھوٹی سی کوٹ ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. وہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ جتنا میں زیادہ جانتا ہوں تو میں یہ ریئلائز کرتا ہوں. آپ نے جیسے ریئلائزیشن کی بات کی ہے، اس نے کہا تھا کہ میں ریئلائز کرتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا. تو آپ اسٹرگل کریں، آپ کے بس میں جو ہے وہ ایفرٹ کریں کہ آپ ریئل چیز کو لرن کریں. تو ہوپس ہو کہ وہ آپ کو ضرور مل جائے گی، کیونکہ انسان جس کے لیے اسٹرگل کر ہوتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کو نہیں ملے. باقی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہوپس ہو آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور آپ سے بھی اگین انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.